آج ترکی میں کیسری کا علاقہ ہے وہاں پہ کوئی، اور یہ علاقہ انکارا جو ان کا کیپٹل ہے اس سے 260 کلومیٹر دور ہے۔ تو کیسری سے کچھ لوگوں نے ایک گاڑی اغوا کی اور اس کے ڈرائیور کو قتل کر دیا۔ ڈرائیور کو قتل کرنے کے بعد وہ اس گاڑی کو لے کر گئے 260 کلومیٹر ڈرائیو کرتے ہوئے، وہ اس کو لے کر گئے انکارا، اور وہاں پہنچ کے انہوں نے انٹیریئر منسٹری کی جو حساس بلڈنگ تھی وہاں پہ خود کو ان میں سے ایک بندے نے دھماکے سے اڑا دیا، اور اس واقعے میں ترکی کا نقصان بھی ہوا۔ یہ لمبے عرصے کے بعد ترکی میں پہلی کوئی واردات انکارا کے اندر ہوئی ہے، دوسرے شہروں میں ہوتی رہتی ہیں لیکن انکارا میں لمبے عرصے کے بعد یہ واردات ہوئی ہے۔ کردستان کے جو باغی ہیں انہوں نے ذمہ واری اس کی قبول کی ہے۔ پی کے ٹیررسٹ ہیں، پی کے ایک تنظیم ہے کردوں کی جو کہ ایک الگ ملک بنانا چاہتے ہیں، اور وہ جو ملک ہے یہ لنگوسٹک بنیادوں پہ بنانا چاہتے ہیں کرد لوگوں کے لیے۔ اس کا میپ آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کی ٹیریٹریز کون کون سی ہیں، اور یہ جو ایک خیال ہے کہ کردستان ایک ہونا چاہیے، یہ ڈسٹرکٹیو کیوں ہے اور یہ کیوں بہت مشکل ہے اس کا بننا، کس وجہ سے مشکل ہے، اس پہ بھی آپ کو ابھی بریف کرتا ہوں۔ لیکن پہلے ذرا آپ ریفرنس دیکھ لیں، یہ جو آج کی کاروائی ہوئی ہے، الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ ٹرکی سوسائڈ بامبنگ لائیو، پی کے کلیمز ریسپانسبلٹی سیز رپورٹ، اور وہ کہتے ہیں دی آؤٹ لارڈ کردستان ورکرز پارٹی پی کے ہیز ایکسپٹڈ ریسپانسبلٹی فار دی سوسائڈ بامبنگ ان دی کیپٹل انکارا آن سنڈے according to news website close to the group. 2 police officers have been injured in a suicide bombing in front of the interior ministry according to the country's interior minister. Their wounds are not life threatening. بیسیکلی انہوں نے اس حملے کو ناکام بنایا ہے۔ ترکی کی جو پولیس ہے انہوں نے بڑے نقصان سے ترکی کو بچایا ہے۔ بیسیکلی یہ اگر اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاتے تو شاید زیادہ نقصان ہوتا، تو ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ان سے پہلے ہی دبردوز کر دیا ان کو۔ کردستان، کرد جو ہے نا، کرد مسلمان ہوتے ہیں، کرد ایک کمیونٹی ہے اور بڑی مشہور مسلمان کمیونٹی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ بھی اس کے اندر پیدا ہوئے ہیں، لیکن ایشو از دیٹ کرد جو لوگ ہیں نا وہ مختلف ملکوں کے اندر رہتے ہیں، مطلب یہ رہتے ہیں ایران کے اندر، یہ سیریا میں بھی رہتے ہیں، عراق میں بھی رہتے ہیں، ترکی کے اندر بھی رہتے ہیں، اور ارمینیا کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ ارمینیا جو کہ کرسچن ملک ہے لیکن اس کا چھوٹا سا حصہ ایسا ہے جہاں پر کرد رہتے ہیں، ترکی کے ساتھ لگنے والا اس کا جو حصہ ہے وہاں پر بھی کرد رہتے ہیں۔ تو یہ جو پی کے والے ہیں نا، ان کا کلیم اصل میں ان سارے ملکوں کے اوپر ہے، اسی لیے میں نے شروع میں کہا نا یہ بہت مشکل ہے اس طرح کے ملک کا بننا، کیونکہ کردستان کا اگر آپ میپ دیکھیں نا، وہ جو پروپوزڈ میپ ہے کہ جہاں پہ وہ بنانا چاہتے ہیں نا، یہ میپ ہے، اس کے اندر آپ دیکھیے ایران کی ایک بہت بڑی پٹی آتی ہے اس کے اندر، اور اس کے بعد اس میں عراق آتا ہے، پھر اس کے اندر سیریا آتا ہے، اور سب سے بڑا علاقہ جس سے ملک کا آتا ہے وہ ترکی ہے۔ ان کا جو سب سے بڑا کلیم ہے وہ ترکی کی زمین پہ ہے، وہ ترکی کا جو بارڈر جو کہ سیریا کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ جو آئے دن آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ ترکی کے فائٹر جیٹس نے جا کے اسٹرائک کر دی سیریا میں، تو یہ جو اسٹرائک کر رہے ہوتے ہیں یہ اصل میں اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں، پی کے جو ٹارگیٹس ہیں ان کے اوپر ترکی کی فورسز جا کر اور حملے کر رہے ہوتی ہے۔ بیچ میں ترکی نے ایک بفر بھی چھوٹا سا ایک علاقے کے اندر بنایا تھا تاکہ سیریا اور ان کے درمیان ایک بفر رہے، لیکن اس کے باوجود بھی ٹائم ٹو ٹائم پی کے والے جو ہیں اس طرح کی کاروائیاں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انٹرسٹنگلی فن لینڈ اور سویڈن جیسے جو ممالک ہیں ان کے اندر ترکی الزام لگاتا رہتا تھا کہ یہاں پہ پی کے دہشت گرد رہتے ہیں، ترکی الزام لگاتا تھا۔ اب انہوں نے بھی خود کو ڈسٹنس کرنا شروع کر دیا ہوا ہے کیونکہ ان کو نیٹو میں شامل ہونا ہے اور اس کے لیے ان کو ترکی کی سپورٹ چاہیے۔ تو آج سویڈن نے بھی اس حملے کی مذمت کی، ساری دنیا کر رہی ہے، امریکہ نے کی ہے، پاکستان نے کی ہے، اور اس کے علاوہ ایجپٹ نے کی ہے، سعودیز نے کی ہوئی ہے، سارے جو ہیں وہ اس پہ مذمت کر رہے ہیں۔ اور آج کافی دنوں کے بعد ترکی کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا سیشن بھی تھا آج، تو اس موقع پہ بھی یہ ایک کاروائی کی گئی ہے۔ اچھا، یہ جو پی کے ہے یہ صرف ترکی کے اندر موجود نہیں ہے، ترکی کے اندر اس کا نام پی کے ہے، لیکن اس کا جو وجود ہے یہ عراق کے اندر بھی ہے، یہ سیریا کے اندر بھی ہے۔ تو یہ بیسیکلی یوں سمجھے کہ لبرل اور ایتھنک گروپ ہے، ان کی کوئی ریلیجیس آئیڈیالوجی نہیں ہے آئیسس کی طرح، لیکن یہ لبرل دہشت گرد ہیں اصل میں، اور کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی بھی ان کو کافی سپورٹ رہی ہے کسی دور میں، اور امریکہ کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ جب امریکہ مڈل ایسٹ کے اندر موجود تھا تو کردستان بنانے کے لیے بھی بات چیت چل رہی تھی،
آپ کو یاد ہوگا بیچ میں جب امریکن وار آن ٹیرر کے اندر یہاں انوالو تھے نا، تو عراق بہت زیادہ ڈسٹربڈ تھا اس وقت. سیریا کے 2 سیریا بن گئے تھے، 2-3 علاقے بن گئے تھے. تو اس وقت ایک پاسبلٹی نکل رہی تھی کہ کردستان کوئی بنے اس وقت، یعنی وہ بھی ایک سب سے بہترین جو ٹائم تھا نا کردستان بنانے کا، تو وہ ہو سکتا تھا. اس وقت بالکل بھی صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، اور اس وقت یہ جو ملک امریکہ دبردوز کر کے گیا تھا، وہ اپنی جو طاقت ہے وہ ریگین کر رہے ہیں اور دوبارہ سے منظم ہو رہے ہیں. تو اس کے چلتے پھر مجھے نہیں لگتا کہ ایک ساتھ یہ اتنے زیادہ ملکوں، یعنی عراق کے ساتھ بھی پھڈا لیا ہوا ہے، ایران کے ساتھ بھی پھڈا لیا ہوا ہے انہوں نے، ترکی کے ساتھ بھی، سیریا کے ساتھ بھی پھڈا لیا ہوا ہے، ساروں کے ساتھ بھی پھڈا لیا ہوا ہے. تو ایسے میں میرا نہیں خیال کہ یہ جو کردستان والے اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز حاصل کر سکتے ہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے تھوڑا تھوڑا جیسے پاکستان کے اندر BLA. BLA کا جو کلیم ہے گریٹر بلوچستان کا، اس کے اندر پاکستانی بلوچستان بھی آتا ہے، اس کے اندر ایرانی بلوچستان بھی آتا ہے. تو ایران اور پاکستان دونوں کو ایک ہی وقت میں انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے. تو اسی لیے ان کے لیے پرابلمس اور زیادہ ہیں، کیونکہ دونوں ملک یہاں پہ BLA کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر رہے ہوتے، ایرانی اور پاکستانی. تو PKK بھی ایسے ہی ہے، PKK کے معاملے پہ ایران اور یہ جو سارے ملک ہیں ترکی، یہ کمپرومائز نہیں کر رہے ہوتے. اس سال جنوری میں ایران نے بھی کلیم کیا تھا کہ ان کا جو شہر ہے اصفہان کا، بڑا تاریخی اور خوبصورت شہر ہے، تو انہوں نے کہا ادھر ایک ملٹری فیسلٹی ہے ہماری، اور وہاں پہ یہ جو کرد باغی ہیں یہ حملہ کرنا چاہتے تھے اور ہم نے اس حملے کو ناکام بنایا ہے. تو ایران بھی ان کے ٹارگٹ پہ. اب جیسے پاکستان افغانستان کو کہتا رہتا ہے نا کہ TTP والوں کو آپ ہمارے بارڈر سے دور بھیجیں گے، ادھر دوسری جگہ پہ جا کے ان کو سیٹل کریں، اس طرح کی بھی ڈیلز یہاں پہ ہوتی رہتی ہیں. ایران نے عراق کو کہا ہوا، کیونکہ عراقی جو کرد ہیں نا وہ زیادہ ان کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں ایران والوں کو. تو ایران نے عراق کو کہا ہوا تھا کہ جو ناردرن عراق ہے نا، ادھر سے ہٹا کے کسی دوسری جگہ پہ آپ ان کو سیٹل کروائیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں. اور عراق اس پہ مان بھی گیا تھا. یہ ابھی ڈیل ہوئی تھی گزشتہ مہینے اگست کے اندر میرے خیال سے. ڈیلی صبا ترکی کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے رپورٹ کیا تھا کہ عراق ایران انک ڈیل ٹو ڈس آرم ٹرانسفر ٹیررسٹ گروپس ان ناردرن عراق. تو یہ ایران کا بھی اپنا مسئلہ چل رہا ہے کردستان کے حوالے سے، ادھر ترکی کا اپنا مسئلہ چل رہا ہے، اور اس گروپ کے حوالے سے ترکی اور ایران جو ہیں یہ ایک ہی پیج پہ ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ٹائم ٹو ٹائم یہ جو گروپ ہے وہ اس طرح کی کارروائیاں کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے.